کا 8वां बाब। हमारा उन्वान है कोढ़ से शिफा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। यहाँ पर बथेरे लोग हैं जिन्होंने कोढ़ का मरीज देखा होगा। मैंने देखा है, कोढ़ का मरीज किसी और ने देखा हो। आज हम बाइबल में से देखते हैं कोढ़ी के साथ जो मुहल्लेदार बर्ताव करते थे वो बड़ा हीच था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस कोढ़ी के साथ अपनी मोहब्बत का इसरार किया। आज हम सीखेंगे। 8वां बाब है, पहली आयत से पढ़ने की शहादत हासिल करूंगा, गौर से समाअत फरमाइएगा। लिखा है मत्ती की इंजील 8वां बाब और पहली आयत, लिखा है जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़। कितनी भीड़? बहुत सी, पता ही नहीं कितने लोग, गिनती नहीं की गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कई बार गिनती की गई है। जो लोग यीशु मसीह के चौगिर्द रहते थे उनकी 2 मरतबा गिनती की गई है जब यीशु मसीह ने खाने पर बरकत दी। एक मरतबा 4000 लोग थे और एक मरतबा 5000 लोग थे, और वहां पर भी मुकम्मल गिनती नहीं की गई। वहां पर भी लिखा है औरतों और बच्चों को निकाल कर। कितने? 5000। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहां पर है? पहाड़ पर है। लिखा है जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़, उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा खबरदार किसी से ना कहना। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। मैं जानता हूं कि आप काफी देर से यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वाज, बाइबल मुकद्दस का जो आगाज हुआ खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का, तो वो पहाड़ी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अब वही जो पहाड़ी वाज है वो कंप्लीट हुआ, और पहाड़ी वाज कंप्लीट करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। बाइबल मुकद्दस हमें इस बात का नॉलेज देती है, सिखाती है, हदायत करती है, रहनुमाई करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए यीशु मसीह के साथ रहते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने बीमारों को अपने साथ उठाई रखते थे कि कब किसी हमारे बीमार पर कब यीशु मसीह की नजर पड़ेगी तो हमारा बीमार चंगा हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे वो लोग भी यीशु मसीह के पीछे रहते थे जो यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते थे, यीशु मसीह को सलीब देना चाहते थे, यीशु मसीह को सिंगसार करना चाहते थे। ये सारी बहुत सी जो भीड़ है ये मिली जुली भीड़ है, किसी एक किस्म के लोग नहीं थे। इसमें फकीह फरीसी भी थे, शरा के आलिम भी थे, आम लोग भी थे, खास लोग भी थे। सारे लोग मिलकर इस भीड़ में शामिल है। जब यीशु पहाड़ से नीचे आया तो ये सारी की सारी भीड़ यीशु के पीछे आई, क्योंकि कुछ लोगों को खाना यीशु मसीह के साथ रहकर मिलता था, कुछ लोगों को शिफाएं मिलती थी, कुछ लोगों के मुर्दे जिंदा किए जाते थे। अब ये सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ पहाड़ से नीचे आ रही है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते हैं तो सामने से एक इंसान, एक बंदा जो कोढ़ का मरीज है, जो शरई तौर पर नहायत नापाक है, नापाक बंदा अच्छे शहर में, अपने घर में, अपनी फैमिली में नहीं रह सकता। ये बाइबल का कानून है। नापाक बंदा अगर किसी बंदे को हाथ लगा दे तो वो बंदा जिसे वो हाथ लगाएगा शाम तक नापाक रहेगा।
گا یا وہ کسی برتن میں پانی پی لے وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ کوڑی کو بہت زیادہ ہی ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اب ساری بھیڑ جو یسوع مسیح کے پیچھے تھی انہوں نے اس کوڑی کو دیکھا اور ساری بھیڑ غضبناک ہو گئی، غصہ آ گیا ساری بھیڑ کو۔ کی آ گیا؟ کت والا، کیونکہ کوڑ کا مرض تھا نا۔ اب شرعی جو قانون تھا، احبار کی کتاب 14واں باب پڑھیے گا، وہاں پر شریعت کا جو قانون تھا کوڑی کے لیے وہ یہ تھا، اگر پتہ چل جاتا ساڈے ایس ممبر نو کوڑ ہے، اولاد پتہ چلنا ساڈے پیو نو کوڑ دی بیماری لگ گئی ہے، اولاد خود تکے مار مار پیو نو گھروں باہر کر دینی تھی۔ کیوں؟ کہتے تھے تجھ پر خدا کی لعنت ہوئی ہے، تو نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تیری روح کو لگا ہے، اس لیے وہ تیرا گناہ جسم پر باہر آ گیا۔ اب جب کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا ہے تو اس کے زخموں پر پس پڑ جاتی ہے، جنہوں پنجابی جو ریشہ آندے دی، اور اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو کوڑ کے لوگ ہوتے تھے، کوڑ کے مریض ہوتے تھے، ان کا ایک الگ علاقہ تھا وہاں پر جہاں پر سارے شہر یا گاؤں کا کوڑا پھینکا جاتا تھا، وہاں پر سے کوڑی جا کر اپنا کھانا کھاتے۔ اگر کسی عزیز کا اپنے کوڑی پر ترس آتا، وہ کھانا لے کر اسے دینے جاتا تو کوئی اسے جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو دوبارہ وہ پھر اس شہر میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ شرعی طور پر وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ اب جب یہ بندہ شہر کے اندر آیا، یہ شہر کے اندر آیا تو یسوع مسیح کے ساتھ بہت ساری بھیڑ ہے جو شریعت کو ماننے والی ہے۔ کس کو ماننے والی ہے؟ شریعت کو۔ اور انہوں نے جب اس کوڑی کو دیکھا تو وہ تیار ہو گئے اسے مارنے کے لیے۔ کوڑی جس کو کوڑ کا مرض ہوتا، کوئی اسے دیکھ کر مار دیتا، اس پر کوئی بھی قانوناً جرم نہیں ہوتا تھا۔ بائبل فرماتی ہے، یہ بائبل کا قانون تھا۔ اب ساری بھیڑ نے پتھر اٹھا لیے اس کوڑی کو مارنے کے لیے۔ بھیڑ بالکل تیار ہے اور بھیڑ کوڑی کو دیکھ کر رک گئی ہے۔ کیوں؟ ڈر گئی ہے۔ کوڑی کی بہت زیادہ دہشت ہوتی تھی۔ اگر محلے میں رہتے ہوئے کاہن کسی بندے کو کہہ دیتا اسے کوڑ کی مرض لگی ہے تو وہ محلے سے باہر نکلتا ہوا اپنے اوپر والے ہونٹ پر ایک اپنا ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ بلند کر کے کہتا ہوتا تھا، کوڑ کوڑ، میں کوڑ کا مریض ہوں، سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اور لوگ اپنے باہر مین کا دروازہ گیٹ بند کر کے کمروں کے اندر جا کے بھی دروازہ بند کر لیتے تھے، کہیں یہ کوڑ کی مریض مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ لوگ اس طرح سے اس سے دہشت زدہ تھے۔ اب جب لوگوں نے کوڑی کو دیکھا تو وہاں پر ساری بھیڑ رک گئی اور یسوع مسیح بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور قانوناً شرعی طور پر حکم یہ تھا، اگر کوئی کوڑی کو چھوتا اس کو کوڑی کی طرح سمجھا جاتا، اس کے ساتھ برتاؤ کوڑی کی طرح کیا جاتا کہ جناب یہ بھی کوڑ کا مریض بن گیا ہے کیونکہ اس نے نپاک کو چھوا ہے، اب یہ بھی 100% نپاک ہو گیا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کوڑی کی سمت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساری بھیڑ نے پہاڑ سے پتھر اٹھا لیے ہیں۔ آج جو یسوع مسیح کے خلاف لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ اب جب یسوع اس کوڑی کو ہاتھ لگائے گا تو شرعی طور پر یسوع مسیح جو ہے وہ نپاک ہو جائے گا، تو ہم اسے پتھر مار مار کر اس پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیں گے اور اس سے ہم پر کوئی قانوناً جرم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یہودی یہ شرع کے عالم یہ بھیڑ کیا جانے کہ یسوع مسیح اگر نپاک کو چھوئے تو نپاکی آگے نہیں بڑھتی، وہاں سے نپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں امینو خود سمجھ نہیں اڑی میں ان کی کرا، عنوان بہت بڑا ہے، موضوع بہت بڑا ہے۔ امینو پادی آپ سب میں ان کا شکر گزار، ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے تعلیم کے لیے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب 15 منٹ میسج کے ہیں، اگر آندے ہو تو میں نو بداما کے کلوز کر دی۔ تالیاں کی آواز دسے۔ شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، عنوان بہت بڑا ہے، کس طرح سے 15 منٹوں میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ساری انسانیت یسوع کی تعریف لکھنا شروع کر دے
اور سیاہی سمندر جو ہے اس کی دوسرا کنارہ کسی کو پتا نہیں، جس کے بارے میں مقدس لوگ کہتے ہیں اگر میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں وہاں تو ہے، اگر میں سمندر کے پار چلا جاؤں خداوند وہاں بھی تو ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ ہمارا خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ امیجن کریں اپنے خدا کو، ذرا ماپیں اپنے ذہنوں سے، اپنے ناقص عقل سے ماپیں، اس کی پیمائش کریں کہ ہمارا خدا ہے کتنا بڑا۔ ہمیں دنیا کے خدا فٹ میں نظر آئیں گے، انہیں فٹ دا کان، انہیں فٹ دیا لتاں، انہیں فٹ دا کان۔ دنیا کے خدا، آپ ہندوستان ہمارا جو ملک ہے وہاں پر چلے جائیں آپ کو پیمائش خدا کی نظر آئے گی، لیکن ہمارے خدا کے بارے میں لکھا ہے آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ چوکی تے کدے کسے بندے نو لیٹیا ویکھیا تسی؟ امیجن کرے زمین اتنی بڑی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جو ساری زمین کو گھومیا ہوئے گا، کوئی گھومیا ہے؟ کوئی گھوما ہو یہاں پر؟ زمین اتنی بڑی ہے لیکن صرف اس کے پاؤں کے رکھنے کی جگہ ہے، اتنا بڑا خدا ہے ہمارا۔ بائبل میں لکھا ہے وہ بڑے سمندر کو اپنے ہاتھ میں ماپتا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کوڑی کی سمت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے یسوع مسیح اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ سجدے میں جا کر کہتا ہے میں ناپاک ہوں۔ یہ کوڑی جو ہے یہ اپنی زبان سے الفاظ زور سے صادر کرتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ ناپاک ہوں، تو لہٰذا مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اب یسوع مسیح اس کے پاس جا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پر رکھتے ہیں، ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی، یسوع مسیح جیسے اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا جسم جو کوڑ کی مرض کے سبب سے روز خارش کرتا تھا، اس کا گوشت اترتا تھا، گوشت اس کا اترتا تھا اور اس کی پسلیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، سارا جسم اس کا زخمی ہوا۔ لیکن یسوع مسیح نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو لکھا ہے اس کا جسم ایسے ہو گیا جیسے پیدا ہونے والے بچے کا ہوتا ہے، بالکل فریش، کوئی زخم نہ رہا، اور ساری کوڑ کی مرض جو تھی، بیماری جو تھی وہ جاتی رہی۔ اور لکھا ہے جنہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے یسوع مسیح کو سنگسار کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ اب تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا، ریکویسٹ یہ ہے، علی صاحب یہاں لیں، ریکویسٹ یہ ہے، میرے ٹیچر ہیں، میں ابھی امریکہ سے MDiv کر رہا ہوں، تو وہ آج میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میں اس طرح سے گاؤں میں جا رہا ہوں واعظ کرنے کے لیے۔ انہیں کہا تھا کہ 10 منٹ میں بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے پادری شمشیر صاحب کو امریکن